معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اے نبی آپ کہیے کہ وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے لیے بھیج دے، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا اللہ تعالیٰ کوئی عذاب تمہارے نیچے سے بھیج دے، او یلبسکم شیعا، یا وہ اللہ تعالیٰ تم سب کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھیڑا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، تم میں کے بعض جو ہیں بعض کے لڑائی کے مزے چکھنے لگ جائیں۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ دیکھیے تو صحیح اللہ تعالی کس طرح سے دلائل مختلف پہلوؤں سے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ دنیا والوں وہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب نازل کر دے، بارش آ جائے، پتھروں کی بارش ہو جائے، بجلی کڑک کر گر جائے، یا اسی طریقے سے جو ہمارے حاکم ہیں، عمرا ہیں، حکام ہیں، یہ بگڑ جائیں، ان کی وجہ سے تکلیفیں پہنچنے لگ جائیں، او من تحت ارجلکم، یا زمین سے اللہ تعالی کوئی عذاب بھیج دے، زمین سے عذاب، زلزلہ آ جائے، تیز آندھیوں کے ساتھ طوفان، اور اس طرح سیلاب، ایسی صورت پیدا ہو جائے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے نوکر چاکر، کام کرنے والے، غلام باندیا، ہمارے بیوی بچے، یہ سب ہم سے بدظن ہو جائیں، بگڑ جائیں، ہمارے کنٹرول میں نہ رہیں، یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بعض سے بعض کو ٹکرا دے، لڑا دے، اختلاف میں ڈال دے۔ یذیق بعضکم بعض بعض، تم میں کا بعض جو ہے بعض کی لڑائیوں کا مزہ چکھنے لگ جائے، لڑ جھگڑ کر تم لوگ اپنی طاقت اور قوت کو گنوا بیٹھو۔ یہ تمام صورتحال ہو سکتی ہے تمہارے درمیان۔ تو یہاں ایک بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جیسے آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے یا زمین سے کوئی عذاب آ جائے، ایسے ہی یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے کہ باہم مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں، اختلاف میں مبتلا ہو جائیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگ جائیں، اور اپنی یکجہتی اور اپنا اتفاق و اتحاد کھو بیٹھے۔ اور یہ چیز امت محمدیہ میں ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا۔ سنن نسائی میں اور مسند احمد میں ایک صحیح روایت ملتی ہے جس کے راوی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا بغور جائزہ لیتا رہا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ اللہ کے رسول رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے غور سے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھے جا رہے ہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا یعنی فجر کی نماز کے بعد، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا، آج رات آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ اس جیسی نماز پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آج آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجل، تم نے سچ کہا، انہا صلاۃ رغب ورہب، ہاں یہ ایسی نماز تھی کہ جس میں دعا کی قبولیت کی رغبت بھی تھی اور دعا کے قبول نہ ہونے کا ڈر بھی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا سألت ربی عز وجل فیہا ثلاث خصال، میں نے اس نماز میں اپنے رب عز وجل سے 3 چیزیں مانگی۔ آج جو اتنی دیر تک میں نماز پڑھتا رہا جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، تو سنو میں تمہارے لیے وضاحت کیے دیتا ہوں کہ میں نے آج کی رات اتنی طویل نماز ادا کی تو میں نے اس میں اللہ تعالی سے 3 سوال کیے۔ سألت ربی عز وجل فیہا 3 خصال فأعطانی 2 ومنعني 1۔ تو جو میں نے 3 چیزیں اللہ سے مانگی تھیں، 3 دعائیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے 2 کو قبول کر لیا اور 1 کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ 2 دعائیں، 2 سوال اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے اور 1 دعا قبول نہ ہوئی۔ نمبر 1، پہلی دعا جو میں نے کی تھی سألت ربی عز وجل اللہ یہلکنا بما اہلک بہ الامم قبلنا فاعطانیہا، میں نے اپنے رب عز وجل سے دعا کی کہ وہ ہمیں اس چیز کے ساتھ ہلاک نہ کرے جس کے ساتھ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا، یعنی ایسا عذاب نازل نہ کرے کہ میری پوری امت ہی ہلاک ہو جائے، جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ ہلاک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی ہی عذاب بھیج دیا اور سب کے سب صفحے ہستی سے مٹ گئے، ایک سوائے ان لوگوں کے جو مسلمان اور مومن تھے۔ جب اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تو بالکل ایسے ہی میری امت کو نہ مٹا دے، نہ ہلاک کر دے جیسے کہ پہلی امتوں کو تو نے ہلاک کیا، فَأَعْطَانِيهَا، تو میرے رب نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ نمبر 2، دوسری دعا میں نے یہ مانگی وَسَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِنَا فَأَعْطَانِيهَا، اللہ تعالیٰ سے دوسری دعا جو میں نے مانگی کہ وہ ہمارے اوپر کسی ایسے دشمن کو غلبہ نہ دے جو ہم میں سے نہ ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ کافر پوری امت اسلامیہ پر غالب آ جائیں، کہ میری ساری امت بالکل کمزور ہو جائے اور ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ فَأَعْطَانِيهَا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ تیسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَنَعَنِيهَا، جب اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں مختلف گروہوں میں تقسیم نہ کرنا، میری امت کے اندر اختلاف اس طرح نہ ڈالنا کہ میری امت کئی گروہوں میں تقسیم ہو جائے، اس میں اختلاف پڑ جائے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فَمَنَعَنِيهَا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔
یہ آپ کی امت میں ہوگا. آپ کی امت اختلاف سے نہیں بچ سکتی ہے، اختلاف میں پڑے گی. اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کی طرف سے آئے، یعنی بلندی کے مقام سے. کوئی ایک جگہ تھی جسے عالیہ کہا جاتا تھا، یا بلند جگہ، وہاں سے تشریف لائے. یہاں تک کہ جب آپ بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ اس میں داخل ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. ہم نے بھی آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے لمبی دعا مانگتے رہے. اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے. فأعطانی سنتین ومنعنی واحدہ، 2 تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے اور ایک دعا ہماری اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوئی. اور پھر اس کے اندر بھی یہی بات آئی کہ سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنہ فأعطانیہا، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میری امت کو قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کرے، تو اس نے میری یہ دعا قبول کی. وسألتہ اللہ یہلک امتی بالغرق، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا کہ وہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، یعنی پانی میں وہ لوگ غرق کر دی جائیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک کی گئی. فأعطانیہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی میری دعا قبول کی اور مجھے عطا کی. پھر میں نے سوال کیا وسألتہ اللہ یجعل بعثہم بینہم فمنعنیہا، میں نے اللہ سے جب یہ دعا مانگی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، میری امت کے لوگ آپس میں نہ لڑیں، ان کے درمیان مخالفت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی. یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے، اور اوپر کی جو حدیث بیان کی گئی وہ حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں آئی. ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اس امت میں ایک دوسرے کی مخالفت اور اس کی بنا پر لڑائی اور گروہ بندی ہونی ہی ہونی ہے. گرچہ کی مخالفت کو، اختلاف کو، انتشار کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت مطہرہ کے اندر اور اس کے مسائل کو لے کر، دین اسلام کو لے کر، اپنی اپنی باتوں کو لے کر یہ امت محمدیہ کے لوگ لڑیں گے، اختلاف کریں گے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا فرمائی کہ اس میں باہمی مخالفت، لڑائی اور فرقہ واریت نہ ہو، تو وہ دعا قبول نہیں کی گئی. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ بھی کیا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے جانے کے بعد میری امت میں سے، صحابہ کرام سے آپ خطاب کر رہے ہیں، تم میں سے جو زندہ رہے گا، میرے جانے کے بعد تم میں سے جو لمبی عمر پائے گا، زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا میری امت کے اندر. اور ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہوا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد امت میں اختلافات پیدا ہو گئے. آہستہ آہستہ جو یہ مخالفت شروع ہوئی تھی، ایک دم سخت قسم کی مخالفت کی شکار امت ہوتی چلی گئی، اور پھر نوبت لڑائی تک جا پہنچی. اور آج بھی امت اسلامیہ کی حالت انہی حدیثوں کا مصداق نظر آتی. پوری امت دیکھیے اختلاف کا شکار ہوئی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کے اخیر میں جو جنگیں شروع ہوئی تو یہیں سے خارجی فرقہ نکلا، اور نکلنے کے بعد انہوں نے اہل سنت والجماعت کا راستہ چھوڑ کر ایک الگ ہی منہج انہوں نے بنا لیا۔ اس طرح سے یہ امت دو حصوں میں ہو گئی، ایک وہ ہیں جو اہل السنہ کہلائے، دوسرے وہ خارجی فرقہ جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب پھر جو ہے ان کے درمیان بھی اختلاف کئی فرقوں میں ہو گئے، اور یہاں اہل السنہ والجماعہ کے درمیان بھی اختلاف کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب مسئلہ اس بات کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت کے اس اختلاف اور انتشار کا ذکر کیا تو کیا امت کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ کچھ تعلیم نہیں دی کہ ان اختلافات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہی اصل مسئلہ ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اسی اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ کے رسول نے کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم میں سے جو لمبی عمر پائے گا، زندہ رہے گا، تو بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وہاں رہنمائی فرمائی۔ ایسے اختلاف کے وقت میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑو اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کا طریقہ اختیار کرو۔ خلفائے راشدین میں کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان، علی ہیں۔ الحمدللہ یہ تمام کا دور جو ہے ازروِ شریعت اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ دیکھا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ بتایا کہ میری امت میں اختلاف ہوں گے، وہیں آپ نے اختلاف کے دور میں جو چیز ہمارے کام آئے گی، ہم کو اختلاف اور انتشار سے محفوظ رکھے گی، آپ نے فرمایا وہ میری سنت ہے اور میرے صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اپنے دانتوں سے تھام لینا، اور بدعتوں سے بچنا، اس لیے کہ بدعت گمراہی۔ اور دوسری روایتوں سے یہ بات مکمل ہوتی ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی۔ عزیز ساتھیوں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اختلافات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، معاملات، ہر جگہ اختلاف ہے۔ ہم کو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث کیا کہتی ہے، نبی کا طریقہ کیا کہتا ہے، اس کو مقدم رکھنا ہے۔ اور اگر کہیں نبی کا طریقہ نہ ملے، سنت حدیث نہ ملے، تو صحابہ کرام کا عمل اس سلسلے میں کیا تھا اس کو اختیار کرنا ہے، لیکن بدعات و خرافات سے دور رہنا ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو اور آپ کو بتلایا ہے۔ اختلاف کے دور میں بھی ہم سنت پر عمل کر کے کامیابی کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اگر اس کو اپنے سامنے رکھ لیں تو بات اور ہی اچھی طرح ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہتے ہوئے دلائل و براہین کے ساتھ غالب رہے گا۔ یہ جو اختلاف اللہ کے رسول نے بتایا، اللہ کے رسول کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ اتنے فرقے ہوں گے،
اللہ کے رسول نے کہا ان فرقوں میں بھی ایک جماعت ایسی ہوگی یا ایک فرقہ یا ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم رہے گا. لا يضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. وہم کذالک، وہ اسی طرح ڈٹے رہیں گے. ایک گروہ امت کا ایسا ہے جو حق پر قائم رہے گا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو تلاش کریں کہ وہ حق پر قائم رہنے والا گروہ کون سا ہے کہ جس سے ہم چمٹ جائیں، جس سے لگ جائیں اور جس کو پکڑ لیں تاکہ افتراق اور انتشار اور اختلاف سے اپنے آپ کو بچا سکے. امام ابن مبارک، امام احمد بن حنبل، امام علی بن المدینی اور امام بخاری رحمہم اللہ، یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، حدیث کے محدثین ہیں، جنہوں نے اس حدیث کے سلسلے میں ایک بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد جو جماعت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ جو گروہ حق پر قائم رہے گا، کہتے ہیں اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں. اصحاب الحدیث کون؟ جس کا معنی ہوتا ہے حدیث والے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں اصحاب الحدیث آیا، اس سے مراد محدثین ہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہے. تو یہاں پر اس بات کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم. یہ طائفہ، یہ جماعت جو قیامت تک حق پر قائم رہے گی، اگر یہ اہل حدیثوں کا گروہ نہیں ہے تو میں نہیں جانتا وہ دنیا میں اور کون ہو سکتے. اہل حدیث، اہل حدیث سے مراد یقیناً محدثین کا گروہ ہے جو حدیث کو بیان کرتے تھے. تو جو محدثین حدیث کو بیان کرتے تھے، ان حدیثوں پر جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کو بھی اہل حدیث ہی کہا جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے. تو یہ گروہ جو کامیاب ہوگا وہ اہل حدیث ہوگا. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہیں، کل پیدا ہوئے، یہ تو انگریزوں نے پیدا کر دیا. امام احمد بن حنبل 3 صدی کے اوپر کے محدث ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں. وہاں پر کون سا انگریز تھا؟ تو یہ دراصل لا علمی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں. تو لہذا حدیثوں پر عمل کرنے والے کامیاب ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں، صرف اہل حدیث کا نام اوڑھ لینے سے کامیابی بننے والی نہیں. آپ اہل حدیث تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ قرآن و سنت کے مطابق آپ اپنے عقائد، اپنے اعمال اور اپنے معاملات کو درست نہ کر لیں. آپ حدیث پر عمل کرتے ہی نہیں، کرتے منمانی ہے اور کہتے میں اہل حدیث ہوں باپ دادا سے، تو یہ بات آپ کے لیے درست ہونے والی نہیں ہے. جیسے ایک فرقہ کہتا ہے میں اہل سنت والجماعت ہوں اور سارا معاملہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے. تو یاد رکھیں، صرف نام رکھ لینے سے کوئی کامیابی نہیں ہے جب تک کہ اس نام کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی موافقت نہ کرے. تو عزیز ساتھیو، اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جماعت جو جہنم سے بچے گی جنت میں جائے گی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. یہ جو ہے کوئی اعلان کرنے کی چیز نہیں ہے. کون سا وہ گروہ دنیا میں ہے جو یہ کہتا ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں جس پر نبی عمل کرتے تھے، جس پر آپ کے صحابہ عمل کرتے تھے؟ بس ختم. جس سے اگر آپ چھوٹا سا مسئلہ پوچھیں کہ بھائی نماز میں آپ انگلی ہلاتے کیوں ہلاتے ہیں، تو جو شروع کرتا ہے وہ حدیث تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر ختم کرتا ہے کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، ایسا اللہ کے رسول کرتے تھے اس لیے کرتا ہوں.
نہیں، دراصل ہمارے امام کہتے، ہمارے بزرگ کہتے، ہمارے فلاں کہتے، ہمارے فلاں کہتے، یہ بات اس کے پاس نہیں ہے۔ یہی معنی ہے ما انا علیہ واصحابی۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا وہی الجماع، یہی جماعت ہے، چاہے یہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، یہ جماعت ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری تعداد بہت بڑی ہے تو ان کو معمولی ہو، معمولی صحیح، لیکن حق پر اگر وہ عمل کرنے والا ہے، وہ معمولی ہونے دو، تھوڑے ہونے دو، وہ جماعت ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، افتراق اور انتشار، اختلاف اس امت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ ایک عذاب ہے، یہ ایک مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود اختلاف اور انتشار کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شمع ہدایت ہم کو اور آپ کو دکھائی ہے، وہ قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے کہ اگر قرآن و سنت کو اور اسلاف کے طور طریقے کو ہم تھامے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے، اور کبھی فرقہ بندیوں کے نظر نہیں ہوں گے، بلکہ ایک جماعت میں پروئے ہوئے رہیں گے، اور پھر وہی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی، جو انتشار سے بچے گی، اور جو کہ طائفہ منصورہ ہے کہ جس کی مدد کی جائے گی۔ دنیا ان سے اختلاف کرے گی، دنیا ان کو ستائے گی، دنیا ان سے لڑے گی، لیکن دلائل و براہین کے اعتبار سے کبھی ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جواب ہوگا تو اسی جماعت کے پاس ہوگا جو جماعت حق کا ہوگی۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے عزیز ساتھیوں کہ اس کو ہم اور آپ سمجھیں۔ اہل السنہ والجماعت میں پہنچ کر ہم سمجھ لیں کہ جو خارجی فرقے ہیں وہ کیسے بگڑے ہیں، اس بات کو بھی سمجھ لیں، اور اہل السنہ جماعت میں رہتے ہوئے بھی جو انتشار کی شکار امت، ان میں کون حق پر ہیں اور کون غلط ہیں، اس کو بھی سمجھنے کے لیے جو اصل معیار ہے وہ یہی ہے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان ہوئی ان پر عمل کی توفیق دے، اور مولا کریم ضلالت اور گمراہی سے محفوظ رکھے، اور جو سیدھا راستہ ہے، نبی کا راستہ ہے، آپ کے صحابہ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ مولا کریم جب تک جئیں قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور موت بھی آئے تو اسی پر عمل کرتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، ان کے مال اور خون اور آبرو کی حفاظت فرمائے، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو ہم میں سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور بھی بہت سے ہیں جو پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔